اور جو آگے ہم کرنے جا رہے ہیں پوری قوم انجوائے کرے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے جی مخلوط چہرے جو نظام کے اوپر جکڑے ہوئے ہیں ان کو ہم مزید ایکسپوز کریں گے۔ اور سہیل افریدی کو میں ایڈوانس میں مبارکباد دیتا ہوں۔ گورنر کوئی ایم پی ایس توڑنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ گورنر جو ہے اس کو ہم اگلے 24 گھنٹے میں کلین بولڈ کرنے والے ہیں۔ یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ جو سہیل افریدی ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، اور وہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کا جو چارج ہے وہ بھی سنبھال لیا ہے۔ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کو تو پتا ہے کہ اس ٹائم وزیر اعلیٰ وہ ہے، اسکواڈ ان کو مل چکا ہے، گھر ان کو مل چکا ہے وزیر اعلیٰ والا، پروٹوکول ان کو وزیر اعلیٰ والا مل چکا ہے۔ اب صرف وہ کہتے ہیں نا کہ کاغذی کاروائی ہے، 2 گواہ چاہیے، کاغذی کاروائی چاہیے۔ دیکھیں جی یہ صورتحال ہے جی اس ٹائم۔ السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس ٹائم میں خیبر پختونخوا پشاور میں موجود ہوں۔ یقیناً سب کی نظریں پشاور پہ ہیں کیونکہ آج ڈی جی ایس پی آر نے بھی پشاور میں پریس کانفرنس کی۔ اس کے علاوہ آج یہاں ایک اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے اور اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ عمران خان نے ڈیالہ جیل سے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ریزائن کر دیں اور نئے سی ایم سہیل افریدی ہوں۔ اس کے بعد جو تمام چیزیں ہوئیں، اس کے بعد جو ایک شور مچا، کبھی کوئی آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے، کبھی عطا طاہر آتے ہیں، کبھی کوئی صحافی آتا ہے، کبھی ٹویٹ کی جاتی ہے، تو ایک بھونچال سا مچا ہے، ایک شور سا مچا ہے۔ لیکن اس ٹائم کیونکہ نظریں اس طرف ہیں تو شاہد ہٹک یہاں موجود ہیں۔ اہم میٹنگ جاری تھی، میٹنگ ختم ہو چکی ہے، ہٹک صاحب میٹنگ ختم ہو چکی ہے، تو کیا چیزیں ہیں، کیا پلانز ہیں، کیا ارادے ہیں، اور پھر بڑی بڑی اہم پریس کانفرنس کی جا رہی ہیں۔ سہیل افریدی کا نام جب آیا سامنے، اس کے بعد ایک شور سا مچا ہوا ہے اور ہر طرف اس کی آواز سنائی دی جا رہی ہے، ہر طرف۔ وہ کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ کہ میٹنگ میں ہم نے جتنے اہم فیصلے تھے ہم نے وہ لے لیے ہیں۔ فیصلہ ایک ہی ہے جو عمران خان صاحب نے جیل سے کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ سہیل افریدی میرا خیبر پختونخوا کی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوگا تو انشاءاللہ ہوگا، اور جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی پریس کانفرنسیں کرنے ہیں، جتنی بھی آپ نے زور لگانی ہے، فیصلہ اور سکہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کا چلے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے ہو اور چکا ہے۔ فیصلہ وہی ہوگا جو اڈیالہ سے ہوا ہے۔ جو اڈیالہ سے فیصلہ ہمیں موصول ہوا ہے، انشاءاللہ اڈیالہ میں خان جو ہے اسی طرح، اگر آپ کو یاد ہو خان کرسی کے اوپر بیٹھ کے مسکرا رہا تھا، تو انشاءاللہ خان اسی طرح کرسی کے اوپر بیٹھ کے جیل میں مسکرائے گا کہ جیل میں بیٹھ کے آپ نے مجھے تو قید کر دیا لیکن میرے نظری اور سوچ کو آپ قید نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہد اٹھک صاحب یہ بتائیں کہ آج میں سمجھتا ہوں جب عمران خان باہر تھے تبھی پارٹی اس طرح متحد نظر نہیں آئی جتنی اب نظر آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا ایک دوسرے کی جنگ لڑتے ہوئے، ایک دوسرے کے لیے ٹویٹس کرتے ہوئے، کارکنان خوش ہیں، سوشل میڈیا خوش ہے، تمام قیادت ایک پیج پہ ہے۔ اور میں نے ابھی یہاں دیکھا جس طرح تمام قیادت یہاں بیٹھی تھی، ایک دوسرے سے مل رہی تھی، تو کیا کرنے جا رہے ہیں، ارادے کیا ہیں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کا جب فیصلہ آتا ہے، جتنے بھی اختلافات ہو، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری لڑائیاں باقی پارٹیوں کی نسبت زیادہ ہوتی کیونکہ ہمارے لوگ باشعور ہیں، ہم ایکسپریس کرتے پبلک کے سامنے چیزیں۔ لیکن جب عمران خان صاحب کا فیصلہ آ جائے، ان کا حکم آ جائے جیل سے، اس کے بعد تمام بحث و مباحث ختم۔ خان کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اسی جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس وقت آپ کو جو یونٹی نظر آ رہی ہے اس کی بنیادی طور پہ کہ سہیل افریدی اس پارٹی میں جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہ بڑے گراس روٹ لیول سے آیا ہے، اس نے بڑی محنت کی اس پارٹی کے اندر۔ تو کیا اسی چیز کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک ورکر ہے، گراس روٹ لیول سے ہے؟ وہ تو میں کل بھی میں ایک ٹی وی شو میں بتا چکا ہوں، کیونکہ اس کا تعلق آل شریف سے نہیں ہے، زرداری کا بیٹا نہیں ہے، اس کا پوتا نہیں ہے۔ اگر وہ بھی کسی جاگیردار کا ہوتا تو آج پریس کانفرنس نہ ہوتی اس کے تو خلاف۔ ابھی تک ریزائن جو ہے اسے گورنر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے قبول نہیں کیا اور میں مسئول نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں جو ریزائن مسئول نہیں ہوا وہ انکاری ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ تو اس چیز پہ انکاری ہیں کہ ہمیں ریزائن دیا گیا ہے۔ دیکھیے ہم خان کے کھلاڑی ہیں، پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی، ہم نے سارے پلان اپنے لیے اوپن رکھے ہوئے ہیں، اور جو آگے ہم کرنے جا رہے ہیں پوری قوم انجوائے کرے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے جی مخلوط چہرے جو نظام کے اوپر جکڑے ہوئے ہیں ان کو ہم مزید ایکسپوز کریں گے۔ عمران خان دیکھیں یہ ساری چیزیں قوم کو نہیں تھی پتا، رجیم چینج سے لے کے آج تک عمران خان نے اس نظام کو ننگا کیا۔ پتہ چلا کہ اس نظام میں طاقتور کون ہے، اس نظام کے اوپر مسلط کون ہے، اور قوم کو جو حقیقی آزادی کا تصور دیا تھا وہ قوم کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیل والا ایک دفعہ پھر جیت جائے گا جس طرح 8 فروری کو جیتا؟ دیکھیں جیل والا
जेल वाले की ये जीत नहीं है कि उसका वजीर आला बने, जेल वाले की जीत ये है कि कौम उसके साथ खड़ी है। ठीक है, बहुत ये और सुहेल अफरीदी को मैं एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ। बहान में हमारे एमपीएस हैं और शायद अपोजिशन को हम सरप्राइज दे दें। ये जब वो इलेक्ट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने उनको मतलब क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, मुलाकातें की जा रही हैं गवर्नर की जानब से, कभी मौलाना फजल रहमान की तरफ, कभी एमएल वली की तरफ, कोई एमपीएस तोड़ने की कोशिश तो नहीं की जा रही। गवर्नर जो है उसको हम अगले 24 घंटे में क्लीन बोल्ड करने वाले हैं। अच्छा, क्लीन अब देखेंगे कोई एमपीए तो कोई नहीं, छोड़ दे। ठीक है। देखें जी, ये सूरत हाल है जी इस टाइम, और अहम जो है वो कहा जा रहा है सरप्राइज दिया जाएगा, अहम प्लान तैयार हो चुका है और जिनका इरादा है कि इमरान खान के नामजद करदा सुहेल अफरीदी सीएम चीफ मिनिस्टर ना बने, उन्हें सरप्राइज दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम फैसला कर लिया है। थोड़ी ही देर पहले यहाँ अहम बैठक जारी थी। ये इस टाइम मैं यहाँ मौजूद हूँ पेशावर में, सो आप सूरत हाल देख लें। उस्मान मौजूद है, उस्मान चौधरी यहाँ साथ मौजूद हैं, ये भी कवरेज करें। उस्मान साहब, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि पूरी कौम जो है वो इस टाइम देख रही है, स्पेशली तहरीक इंसाफ के लोग और इसके अलावा मुखालिफिन भी देख रहे हैं कि क्या फैसला होगा यहाँ, क्या फैसला होगा, क्या कहेंगे? देखिए, फैसला तो हो चुका है कि जो सुहेल अफरीदी है वो वजीर आला होंगे और वो उन्होंने वजीर आला का जो चार्ज है वो भी संभाल लिया है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको तो पता है कि इस टाइम वजीर आला वो है। स्क्वाड उनको मिल चुका है, घर उनको मिल चुका है वजीर आला वाला, प्रोटोकॉल उनको वजीर आला वाला मिल चुका है। अब सिर्फ वो कहते हैं ना कि कागजी कार्रवाई है, 2 गवाह चाहिए, कागजी कार्रवाई चाहिए। लेकिन हैरत कुन बात यह है कि आज से कल तक खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल पाक साफ था, यहाँ पे कोई दहशतगर्दी नहीं थी, यहाँ पे कोई मसला मसाइल नहीं था। जैसे ही सुहेल अफरीदी अनाउंस होता, हालांकि है ये भी पीटीआई का है, गंडापुर साहब भी पीटीआई के थे, लेकिन ऐसा क्या शिफ्ट आया कि 2.5 साल पहले तक सब कुछ ठीक था। जैसे ही ये अनाउंस होते हैं तो जो वफाकी हुकूमत है उनको भी मौत पड़ जाती है। बिल्कुल, इससे पहले याद नहीं था कि ये दहशतगर्दों के हवाले से, तालिबान के हवाले से नरम गोशा रखते हैं। अता तारर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि सुहेल अफरीदी वजीर थे, इसी कैबिनेट के वजीर थे। ये नरम गोशा रखने से अलावा आज जो डीजे एसपीआर साहब ने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहाँ पे बहुत दहशतगर्दी है, यहाँ पे जो रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, तो वो तो पहले भी था, उस दौरान तो जोर नहीं डाला गया, लेकिन जब सुहेल अफरीदी अनाउंस हुआ उसके बाद जोर डाला गया। तो इसकी क्या वजह है? सुहेल आ रहा सीएम, बिल्कुल सुहेल सीएम आ रहा है और हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में ही कोई बड़ा सरप्राइज मिल जाए। ठीक है, अगले कुछ घंटों में बड़ा सरप्राइज दिया जा सकता है। सो ये सूरत हाल है जिस टाइम यहाँ, और जिस तरह बताया कि अहम फैसले हो चुके हैं और अहम जो फैसले हुए उन फैसलों का जो है वो आप रिस्पॉन्ड देखेंगे। जिस तरह इमरान खान ने अडयाला जेल से फैसला किया कि अब जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो सुहेल अफरीदी होंगे, तो कारकुनान ने लब्बई कहा, तहरीक इंसाफ ने लब्बई कहा। और एक चीज़ यहाँ देखने को मिली कि तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वॉलंटियर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हर बंदा मुत्हिद हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है। और जो है वो इसी चीज़ की एक बहुत ज़्यादा तकलीफ है, इसी चीज़ का जो है वो एक दुख है, एक नुकसान है इनको कि ये क्यों और कैसे इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अब जो सरप्राइज आएगा वो भी आपको दिखाएंगे और आपको शाबर से अपडेट देते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।